بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک رات خلیفہ ہارون رشید نے فضیل برمکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے آج کی رات کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چلو جس سے میرے نفس کی اصلاح اور تزکیے قلب کی بہرحال امید کی جا سکے۔ فضیل وزیر خلیفہ ہارون رشید کو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر لے گئے اور دستک دی۔ مکان میں سے سفیان بولے، کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں ہارون رشید۔ اندر سے جواب آیا کہ مجھے ایوان شاہی سے مطلع کیا جاتا تو میں وہیں خدمت میں حاضر ہوتا۔ ہارون رشید نے یہ جواب سن کر فضیل برمکی وزیر سے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ یہ فقرہ ہارون رشید کا حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے سنا اور وہیں سے کہا کہ البتہ جس شان کا آدمی آپ تلاش کرتے ہیں میں صرف اس کا پتہ دینے والا ضرور ہوں، اور بس کہا کہ آپ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پر تشریف لے جائیں، وہاں آپ کا مقصود یقیناً حاصل ہوگا۔ یہ سن کر ہارون رشید وہاں اپنے وزیر کے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر پہنچے۔ دروازے پر جا کر کھڑے ہوئے تو اندر سے تلاوت کلام الہی کی آواز آ رہی تھی اور آپ اس وقت یہ آیت مقدسہ پڑھ رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ترجمہ: جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو اچھے کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سن کر ہارون رشید نے کہا کہ میں اگر کوئی عبرت یا کوئی نصیحت طلب کروں تو بس یہی آیت میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا خلیفہ ہارون رشید۔ فرمایا، ہارون رشید کا مجھ سے کیا کام اور مجھ کو اس سے کیا کام؟ مجھے ذکر الہی میں مشغول رہنے دو اور حارج نہ بنو۔ فضیل وزیر نے کہا کہ ہم کو اندر آنے کی اجازت دو ورنہ ہم زبردستی مکان میں داخل ہو جائیں گے۔ کہا کہ میری طرف سے اجازت نہیں ہے، اگر تم زبردستی آتے ہو تو تم مختار ہو۔ ہارون رشید مع وزیر کے اندر داخل ہوا۔ حضرت فضیل نے فوراً چراغ غل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ نظر نہ آ سکے۔ اس اندھیرے میں خلیفہ کا ہاتھ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ دوزخ کی آگ سے رہائی پائے تو واللہ کیسا نرم ہاتھ ہے۔ یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ خلیفہ خاموش کھڑا رہا۔ جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا تو عرض کیا کہ اللہ کے لیے کوئی بات میرے تزکیہ نفس کے لیے ضرور فرمائیے۔ فرمایا کہ سیدی و مولائی حضور سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کی درخواست پر کہا کہ اے چچا، میں نے تم کو تمہارے نفس کا حاکم اور سردار کیا، کیونکہ نفس کو محکوم بنانا خلق اللہ کو محکوم بنانے سے 1000 درجے افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ نفس پر حکومت کرنا قیامت کے دن عزت دکھائے گا اور مخلوق پر حکومت کرنا قیامت کے دن ذلت دکھائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید کی ہچکیاں بند گئی اور زار زار رونے لگا اور کہا کہ اور کچھ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت پر بیٹھایا گیا تو انہوں نے سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب کو بلا کر کہا کہ میں اس کاروبار میں مبتلا ہوا ہوں، میرے لیے مناسب تدبیر سوچو اور بہتر مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت میں عذاب سے معمون رہ سکیں، یعنی محفوظ رہ سکیں، تو یوں کریں کہ بوڑھوں کو بجائے باپ کے تصور کریں اور جوانوں کو بجائے بھائی کے سمجھیں اور بچوں کے بجائے فرزند کے خیال کریں، یعنی بیٹوں کے، اور عورتوں کو بجائے ماں اور بہن کے تصور کریں اور ان کے ساتھ وہ برتاؤ کریں جو اپنے اور حقیقی بھائی بہنوں سے ہوا کرتا ہے۔
یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے گھر تیرے گھر کے مانند ہے اور ان کے ساکنین تیرے بڑے اور مثل ہیں۔ اے رشید، مہربانی کر بزرگوں کے ساتھ اور احسان کر بھلائیوں کے ساتھ اور نیکی کر اولاد کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ اے رشید، میں تیری حسین صورت سے خوف کرتا ہوں کہ کہیں دوزخ میں نہ داخل کی جائے۔ بہت سی اچھی صورتیں آتش دوزخ میں فضیت ہوں گی اور بہت سے صاحب دولت وہاں قید کیے جائیں گے۔ اس ذی اثر بات سے خلیفہ ہارون رشید کا عجب حال ہوا جا رہا تھا۔ وہ زار زار روتا تھا اور ہچکیاں بندھی جاتی تھی۔ ہر فقرہ ختم ہونے کے بعد کہتا اور کچھ فرمائے، اے ہارون رشید، خدا سے ڈر اور اس کے جوابات کے لیے تیار ہو اور اسے اچھی طرح سمجھ لے کہ قیامت کے دن تیرا پروردگار اپنی مخلوق کے بارے میں ایک ایک شخص کی نسبت اسے سوال کرے گا اور ہر ایک کا انصاف طلب کرے گا۔ اے رشید، اگر کسی رات کو بوڑھیا ضعیفہ کسی گھر میں بھوکی سوئی ہوگی تو کل قیامت میں وہ تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑے گی، جس کا حمایتی پروردگار ہوگا۔ اس فقرے نے ہارون رشید کے ہوش و حواس زائل کر دیے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور پھر دنیا و مافیا کی کچھ خبر نہ رہی۔ اس انقلابی حالت سے فضل برمکی وزیر چلا اٹھا اور کہا، بس بس اے ابن عیاض پارسا، بس بس اے ابن عیاض پارسا، کام میرے بادشاہ کا پورا ہوا۔ آپ کے فرمان عالی کا اثر ہو چکا ہے انتہائی کارگر۔ مار ڈالا آپ نے سلطان کو، اب تو بس اللہ کے لیے خاموش کرو۔ فقط والسلام۔